بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آداب وضو میں ہم نے کچھ آداب پڑھے تھے۔ اور آج کا سبق نیت سے شروع ہوگا۔ نیت کو زبان سے ادا کرنا۔ والجمع بین نیت القلب و فعل اللسان، نیت قلب کو اور فعل لسان کو جمع کرنا۔ جو نیت دل میں ہے وضو کی قربت کی نیت، اس کو زبان سے بھی جو ہے وہ کہہ دینا، یہ آداب میں سے ہے۔ حاذہ رتبۃ وسطی بین من سنّ التلفظ بالنیت ومن کرہہ لعدم نقلہ عن السلف۔ تو یہ دل کی نیت اور فعل لسان یعنی زبان سے نیت کرنا، اور دل میں بھی جو نیت ہے اس کو دونوں کو جمع کرنا، یہ درمیانہ رتبہ ہے، درجہ ہے۔ اس کے مابین کہ جس نے زبان سے نیت کو وضو میں سنت قرار دیا، اور وہ جس نے اس کو مکروہ قرار دیا، اس لیے کہ اسلاف سے زبان سے نیت کرنا منقول نہیں ہے۔ تو اس کے درمیانی کیفیت یہ ہے کہ دل میں بھی نیت ہو اور زبان سے کہہ لیا جائے، یہ بہتر ہے۔ اب یہاں سنت سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں سنت سے مراد طریقہ ہے۔ کیونکہ تلفظ بالنیت کو انہوں نے مندوب قرار دیا ہے، لا سنتن ولا مکروہ، تو یہ سنت اور مکروہ نہیں۔ اس کے بعد ہے والتسمیہ، تو بسم اللہ پڑھنا، کما مرہ جس طرح یہ پہلے گزر چکا، عند غسل کل عضو وقد الممسوح، کہ ہر عضو کو دھوتے وقت بسم اللہ پڑھنا، اور اسی طرح ہر عضو کا مسح کرتے ہوئے بھی، اگر وہ مسح کر رہا ہے یا تیمم کر رہا ہے تو اس میں بھی بسم اللہ پڑھیں گے۔ اب یہاں پر گفتگو کریں گے کہ بسم اللہ اور دیگر جو اذکار وضو کے متعلق آئے ہیں ان کو یہاں پر علامہ شامل ذکر کریں گے۔ اوپر جو گزری تھی نیت کے متعلق، تو اس میں یہ رافعی کا حاشیہ ہے، تقریرات رافعی، وہ فرماتے ہیں کہ جس نے نیت کو سنت قرار دیا، سنت سے تعبیر قرار دیا، تو یہ اصطلاحی سنت نہیں ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے کسی نے بھی اس کو نقل نہیں کیا کہ آپ نے اس کا تلفظ کیا، چاہے جائے کہ اس پر آپ نے مواظبت فرمائی۔ سنت تو تب بنے گی جب آپ نے نیت پر مواظبت فرمائی، جبکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے اس کا تلفظ بھی ثابت نہیں، منقول نہیں۔ تو پھر سنت کیا ہے؟ فرمایا سنت سے مراد علماء کا بھی سنت ہے، علماء کا طریقہ، یہاں تک کہ جس کو علماء جس طریقے پر چلے وہ طریقہ تو مسلوباً دین میں وہ رائج طریقہ ہوا، تو یہ مندوب ہے۔ سنت علماء ایسے قرار دیا، سنت رسول علیہ السلام سے نہیں قرار دیا۔ اب جو دعائیں منقول ہیں
ان میں سے ہے بسم اللہ والحمد للہ علی دین الاسلام. یہ دعا وضو کے شروع میں کرنی چاہیے. اور منیت المصلی کتاب ہے، اس میں زیادہ ہے کہ تشہد بھی پڑھے محیط کی اتباع کرتے ہوئے. اور شرح جامع جو قاضی خان کی ہے، جامع الصغیر یا جامع الکبیر قاضی خان کی، اس میں آپ نے فرمایا کہ قال فی الحلبہ، یہ کتاب ہے جی حلبۃ المجلی فی شرح منیت المصلی. اس کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا ما من عبد یقول حین یتوضأ بسم اللہ ثم یقول بکل عضو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جو آدمی وضو کے جب شروع کرتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہے، اور پھر ہر عضو کو دھوتے ہوئے شہادتین پڑھتا ہے، پھر کہتا ہے جب وہ وضو سے فارغ ہوتا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کہ اللہ مجھے تواب لوگوں میں بنا دے اور مجھے پاک لوگوں میں بنا دے. تو الا فتحت لہ ثمانیۃ ابواب الجنہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یدخل من ایہا شاء، جس سے چاہے وہ داخل ہو جائے. فَإِن قَامَ فِي وَقْتِهِ ذَلِكَ، پھر اگر وہ اس وقت میں نماز کا مکروہ وقت نہیں ہے، وقت ہے، اور اس نے 2 رکعتیں پڑھیں یقرأ فیہا، اور اس میں ایسی قرات کی کہ یعلم ما یقول، کہ جو اس نے پڑھا اس کو وہ جانتا ہے، تو ان فاطل من صلاتہ کیوم ولدتہ امہ، تو وہ ان 2 نمازوں 2 رکعتوں کے ساتھ ایسا ہو جائے گا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے. ثم یقال لہ، پھر اسے کہا جائے گا استأنف العمل، اب دوبارہ عمل شروع کر. تو یہ روایت اس کو حافظ مستغفری نے روایت کیا ہے اور فرمایا ہے کہ حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے. مستغفری جو ہے وہ ان کی کتاب الدعوات ہے، جس کا حوالہ امام سیوطی نے الحاوی میں دیا ہے. کتاب الدعوات میں اس حدیث کو امام مستغفری نے لکھا. تو یہ دعائیں پڑھے وضو میں. اور والدعاء بالوارد عندہ، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ دعائیں جو وضو کے متعلق جو وارد ہیں ان کو بھی وہ پڑھے. اے عند کل عضو، یعنی ہر عضو کو دھوتے ہوئے دعاؤں کو پڑھے. وقد رواہ ابن حبان وغیرہ عنہ علیہ الصلوۃ والسلام، اس لیے کہ امام ابن حبان اور دیگر محدثین نے ہر عضو کو دھوتے ہوئے دعائیں وارد جو ہیں ان کو روایت کیا ہے. اب وہ کون سی ہیں؟ فَيَقُولُ بَعْدَ التَّسْمِيَّةِ عِنْدَ الْمَزْمَزَةِ، بسم اللہ جب پڑھ کے آغاز کر لیا تو اب مزمزہ کرتے ہوئے، کلی کرتے ہوئے یہ دعا پڑھے اللہم اعنی علی تلاوت القرآن، اے اللہ مجھے تلاوت قرآن مجید کی توفیق عنایت فرما، اس پر میری تلاوت قرآن مجید پر مجھے میری مدد فرما، اور اپنے ذکر، شکر اور حسن عبادت پر، و ذکری کا و شکری کا و حسن عبادت، یعنی اے اللہ مجھے اس منہ سے تلاوت قرآن مجید، تیرا ذکر، تیرا شکر اور حسن عبادت کرنے میں مدد عطا فرما.
اور عند الاستنشاق جب ناک جاڑے تو یہ پڑھے اللہم ارحنی رائحۃ الجنہ ولا ترحنی رائحۃ النار، اے اللہ مجھے جنت کی خوشبو جو ہے وہ سنگا اور یعنی خوشبو عطا فرما، اور جہنم کی بو سے مجھے محفوظ رکھ، یعنی جہنم کی بو مجھے نہ سنگا۔ پھر جب چہرہ دھوئے عند غسل الوجہ تو یہ دعا پڑھے اللہم بید وجہی یوم تبید وجوہ و تسود وجوہ، اے اللہ میرے چہرے کو روشن فرما جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ قیامت میں کچھ چہرے سفید ہوں گے کچھ سیاہ ہوں گے، تو اس دن کے لیے دعا کر رہا ہے اللہم بید وجہی، میرے چہرے کو سفید فرما، روشن فرما۔ پھر جب دایاں ہاتھ دھوئے کونی سمیت تو یہ پڑھے اللہم اعطنی کتابی بیمینی، اے اللہ میری کتاب کو یعنی میرے نامہ اعمال کو میرے دائیں ہاتھ میں عطا فرما، وحاسبنی حسابا یسیرا، اور میرا حساب آسان فرما۔ چونکہ حدیث میں ہے کہ جس کا آسان حساب ہوا اس کے لیے چھوٹ ہو جائے گی، بخشش ہو جائے گی، اور جس کے عذاب میں نوک جھوک کی گئی تو وہ سختی میں آ جائے گا، تو اس لیے حسابا یسیرا۔ اور جب بایاں ہاتھ دھوئے تو یہ پڑھے اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی، اے اللہ میرا نامہ اعمال میرے بائیں ہاتھ میں نہ عطا فرما، ولا من وراء ظہری، اور نہ پیٹھ کے پیچھے، چونکہ بائیں ہاتھ میں دے کر ان کا ہاتھ پیٹھ کے پیچھے کر دیا جائے گا جنہیں بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال میں دے گا۔ وَعِنْدَ مَسْحِ رَأْسِهِ، اور جب سر کا مسح کرے تو یہ دعا پڑھے اللہم اظلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک، اے اللہ مجھے اپنے عرش کے سائے کے تحت سایہ عطا فرما اس دن جس دن تیرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو اللہ مجھے اپنے عرش کا سایہ عطا فرما جس دن تیرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے، اے اللہ مجھے بھی وہاں جگہ عطا فرما۔ پھر جب کانوں کا مسح کرے گا تو یہ پڑھے گا اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں بنا دے جو اچھی بات کو جو قول کو سنتے ہیں اور اس کی بہترین فیتبعون احسنہ، پھر اس کی اچھی پیروی کرتے ہیں۔ اور جب گردن کا مسح کرے تو یہ پڑھے اللہم اعتق رقبتی من النار، اے اللہ میری گردن کو جہنم سے آزاد فرما۔ وعند غسل رجلہ الیمنی، اور جب دایاں پاؤں دھوئے تو پڑھے اللہم ثبت قدمی اللہم ثبت قدمی علی الصراط، اللہ میرے پاؤں کو صراط مستقیم پل صراط پر ثبات عطا فرما، یوم تزل الاقدام، جس دن پاؤں لڑکھڑا جائیں گے اس دن مجھے ثبات عطا فرما۔ وعند غسل الیسری، اور جب بایاں پاؤں دھوئے تو یہ دعا پڑھے اللہم اجعلنی ذنبا مغفورا، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، وسعی مشکورا، اور میری کوشش کو مشکور بنا دے، اور وتجارتی لن تبور، اور میری تجارت کو ایسا نہ بنا کہ جو ایسا بنا دے کہ جو کبھی جو ہے وہ تباہ نہ ہو، یعنی میرے اعمال ضائع نہ ہو۔ تو یہ دعا جو ہے کہتے ہیں کما فی الامداد والدرر بغیرہما، جیسا کہ امداد اور درر وغیرہ میں آئی ہے۔ ثم روایات اخرى ذکرہا فی الحلبہ، پھر دیگر روایات بھی ہیں جنہیں صاحب حلبہ نے روایت کیا ہے۔ وغیرہ نے کریں وسیاتی آئے گا، اور یہ بھی ہے کہ ہر اس دھوتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر درود شریف بھی پڑھے، تو پس مجموعہ
ان تمام روایات کا یہ ہے کہ ہر عضو دھوتے ہوئے بسم اللہ بھی پڑھے، شہادتین بھی پڑھے، دعا بھی پڑھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھی پڑھے، یعنی آغاز بسم اللہ سے کرے، پھر شہادت پڑھے یعنی شہادتین پڑھے، پھر دعا پڑھے، اور آخر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر درود و سلام پڑھے۔ لیکن صاحب ہدایہ نے فرمایا فی مخترات النوازل کہ مختارات النوازل میں ہے کہ ہر عضو دھوتے ہوئے بسم اللہ پڑھے یا دعا کرے وہ دعائیں جو معصورہ ہیں، یا پھر کلمہ شہادت پڑھے یا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پڑھے، یعنی یہاں ان کو جمع نہ کرے بلکہ ان میں سے کوئی ایک آدھ پڑھ کے بھی جو ہے وہ آداب وضو بجائے لا جا سکتے۔ تو فَأَتَى فِي الْجَمْعِ بِأَوْ، تو یہاں فی الجمیع یعنی ان تمامی کے مابین آؤ لائے ہیں، لیکن فرماتے ہیں میں نے حلبہ میں مختارات کے حوالے سے دیکھا تو وہاں واو کے ساتھ ہے، یعنی یدعو بالواو ہے، اور باقی جو ہیں وہ آؤ کے ساتھ ہے۔ اب یہاں سے مطلب شامی یہاں بیان کریں گے کہ حدیث ضعیف ترقی کر کے حسن تک پہنچ جاتی ہے، تو یہاں پر یہ یاد رہے کہ حدیث مقبول کے 4 اقسام ہیں۔ حدیث مقبول ان میں سے پہلی قسم ہے صحیح، دوسری ہے حسن، تیسری ہے صحیح لغیری، اور چوتھی ہے حسن لغیری۔ یہ جو حسن لغیری ہی ہے یہ در حقیقت ضعیف روایتوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ تو ضعیف روایتیں جب آپس میں ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہیں، اور کتنی دو روایتیں اگر ضعیف ہوں لیکن ضعف کس درجے کا ہو، ضعف معمولی ہو، یعنی راوی کا سوء حفظ ہو جائے جبکہ راوی صادق اور امین ہے، صدوق اور امین ہے، یا راوی مرسل بیان کرے تو مرسل روایت بھی ضعیف ہے، یا راوی تدلیس کرے، یا راوی مجہول الحال ہو جسے مستور کہتے ہیں، تو یہ جو ہے نا وہ ضعف صغیر یسیر ہے، ضعف یسیر یعنی یہ معمولی ضعف ہے اس کی۔ تو یہ ضعف یسیر جو ہے یہ آئے گا سوء حفظ کے ساتھ، ارسال کے ساتھ، تدلیس کے ساتھ، اور اختلاط کے ساتھ بھی، یعنی راوی کا اختلاط ہو گیا، اسے اپنی روایتیں بھول گئیں یا اس کی کتابیں وغیرہ ضائع ہو گئیں، تو اس کے ساتھ جو ضعف آئے گا وہ یہ ضعف یسیر ہوگا۔ یہ جو ضعف یسیر ہے اس کی سپورٹ میں اگر دوسری ضعیف بھی روایت آ جائے، ضعف یسیر میں دوسری ضعیف آ جائے، تو یہ دونوں ایک دوسرے کو تقویت دے کے مرتبہ حسن تک پہنچ جائیں گے، تو یہ ضعف یسیر ہے۔ اب ضعف شدید جو ہے وہ یہ ہے کہ راوی فاسق ہو یا کاذب ہو، تو اب جو ہے وہ دوسری روایت اس کی موافقت میں اثر انداز نہیں ہوتی، لہذا ایسی ضعیف روایت درجہ حسن تک نہیں پہنچتی، حسن لغیری، جیسا کہ امام نووی نے تقریب میں اور شرح میں امام سیوطی نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اب اگر وہ راوی فاسق کا ہے یا پھر کاذب ہے تو پھر اس وقت ہمیں ان راویوں کے حالات کو کھولنے کی ضرورت پیش آئے گی اس حدیث کے لیے کہ اب اس پر عمل کرنا ہے تو کیا کریں گے۔ لیکن اس کے مطابق علماء کے عمل کا ظاہر یہ ہے کہ یہ دوسری قسم سے نہیں ہے، تو اب اس پر عمل کیا جائے گا۔
یعنی یہاں پر یہ نقل کریں گے والدعاء بالوارد عنده اے عند کل عضو، اور دعا جو وارد ہے ہر عضو کو دھوتے ہوئے، جیسا کہ امام ابن حبان وغیرہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم من طرقن، جو کئی طرق سے ہے۔ قال محقق الشافعیہ الرملی، محقق شافی امام رملی فرماتے ہیں فیعمل به فی فضائل الاعمال، فضائل اعمال میں جو ہے وہ حدیث ضعیف پر عمل کیا جائے گا۔ تو یہ وضو کی فضیلت ہے، اس میں اگر یہ حدیث ضعیف بھی ہیں تو عمل میں گنجائش ہے، عمل کیا جائے گا۔ وَإِنْ أَنْكَرَهُ النووی، اگرچہ امام نووی نے اس کا انکار کیا، یعنی اس کی صحت کا انکار کیا، یہ معنی یہ نہیں کہ حدیثوں کا انکار کیا، یعنی اس حدیث کی صحت کا انکار کیا۔ اب فائدے کے تحت صاحب در مختار لکھتے ہیں کہ حدیث ضعیف پر عمل کے لیے شرط یہ قرار دیا گیا ہے کہ اس کا ذوف جو ہے وہ شدید نہ ہو۔ اگر ذوف اس کا شدید ہوگا تو پھر اس پر عمل جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کئی طرق سے ہو، من طرقن، اور وہ ایک دوسرے کو ترقی دے، تقویت دیں اور درجہ حسن تک پہنچا دیں، تو آپ فیعمل بھی اس حدیث کے ساتھ عمل کیا جائے گا۔ اور امام رملی کی عبارت جیسا کہ شرم العالی میں ہے للعمل، یعنی بالحدیث ضعیف، یعنی حدیث ضعیف کے ساتھ عمل کیا جائے گا، فیعمل بھی فی فضائل، اس لیے کہ فضیلت جو ہے نا اس عمل پر، وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ امام ابن حجر مکی، یہ اسقلانی نہیں ہے بلکہ ابن حجر مکی ہیں، شرح اربعین نووی میں آپ فرماتے ہیں کہ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ صَحِيحًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ قَدْ أُوتِيَ حَقَّهُ، اگر وہ حدیث جس پر عمل کیا گیا ہے اگر نفس الامر میں وہ صحیح ہوئی تو اس کو عمل کا جو اس نے حق کیا اس کا اسے بدلہ دیا جائے گا۔ وگرنہ اس کے عمل کے مطابق وَإِلَّمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى الْعَمَلِ بِهِ مُفْسِدَةُ تَحْلِيلٍ وَلَا تَحْرِيمٍ وَلَا ضِيَاعِ حَقٍّ لِغَيْرِهِ، ورنہ جو اس نے عمل کیا اس کی وجہ سے کوئی خرابی پیش نہیں آئی، یعنی اس کے عمل پر، یعنی اس حدیث کے مطابق عمل کرنے پر تحلیل، یعنی حلال و حرام اور فساد، حلال و حرام کا فساد اور دوسرے کے حق کے ضائع ہونے کا جو عمل ہے وہ اس پر مرتب نہیں ہوگا۔ لہذا حدیث ضعیف عمل کرنے میں اگر کسی حلال کو حرام یا حرام کو حلال کرنے کا مفسدہ لازم نہ آئے اور کسی کا غیر کا حق ضائع نہ ہو تو پھر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وفی حدیث ضعیف، حدیث ضعیف کے بارے میں یہ روایت ایک آئی ہے، مم بالغہ عنی ثواب عمل، یہ حضور کا فرمان ہے، امام طبرانی نے معجم اوسط میں اس کو نقل کیا کہ جسے میری طرف سے کسی عمل کا ثواب پہنچے، یعنی ایسی حدیث پہنچے جس میں یہ بیان کیا گیا کہ ایسا عمل کرنے پر یہ ثواب ہے، فعملہ، تو اس سننے والے نے اس کو سن کر اس پر عمل کیا تو حاصلہ اجرہ، تو اس آدمی کو اس عمل کا اجر ملے گا جو اس پر ثواب کی بشارت دی گئی ہے، وہ ثواب اسے ملے گا۔ وَإِن لَمْ أَكُنْ قُلْتُ، اگرچہ وہ میں نے نہ کہا ہو، او کما قال، تو یہ روایت جو ہے وہ طبرانی کی ہے، امام طبرانی نے اس کو اوسط میں نقل کیا ہے، اور اس میں راوی جو ہے وہ ابو خلیل جو ہے وہ ضعیف ہے۔ اس کا آگے کہتے ہیں کہ امام ابن حجر نے مطالب عالیہ میں بھی اس کو نقل کیا ہے، اور اسے
منسوب کیا ہے ابو یعلا کی طرف، اور اس میں ضعف زیادہ ہے جدت، اور ابن عراق نے تنزیہ الشریعہ میں اس کو نقل کیا ہے اس حدیث کو، اور امام سیوطی نے اللہ المصنوع میں ذکر کیا، اور ولی الحدیث شواہد، لیکن یہ موضوع نہیں ہے، ضعیف ہے، لیکن اس کے شواہد موجود ہیں، اور شواہد میں ابن عمر، ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس موجود ہیں، یعنی کسی قدر یہ قابل عمل ہے کہ جس تک میں یہ بات کسی عمل کا ثواب میری طرف سے پہنچے، بس اس نے اس حدیث کے موافق عمل کیا تو اس کے لیے وہ اجر ہوگا، اگرچہ وہ بات میں نے نہ کہی۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ حدیث ضعیف پر عمل کیا جائے گا احکامات میں بھی، جبکہ احتیاط کی صورت میں، یعنی احتیاطاً اعمال میں بھی، یعنی احکامات میں بھی حدیث ضعیف پر عمل کیا جائے گا، یعنی فضائل میں تو کریں گے، لیکن ایسی جگہ ہے کہ احکام میں جو ہے وہ حدیث ضعیف کو لے لینا محتاط ہے، تو اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَأَنْكَرَهُ النَّوَوِي، اور امام نووی نے اس کا انکار کیا، یعنی حمل الرملی اور کما فی شرم بلا لیا، اور انکار جو ہے نا یہ من جہت صحت ہے، یعنی جو انکار امام نووی نے کیا کہ انہوں نے کہا یہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں، نہ یہ کہ یہ ضعیف بھی نہیں ہے اور یہ قابل عمل بھی نہیں، اس پر نہیں کیا۔ تو اب کہتے ہیں کہ یہ جو جملہ آپ نے فرمایا، یا تو یہ اس لیے فرمایا کہ اس کے جو طرق آئے تھے امام امام نووی کے پاس، تو اس کا ورود یعنی متقدمہ طرق سے شاید ان تک ثابت نہیں تھا، یعنی جو ہم نے متقدم طرق بیان کر دیے تو یہ شاید امام نووی تک یہ ثابت نہیں تھے، یا اس وقت وہ انہیں یاد نہیں تھے، تو اس لیے آپ نے فرمایا اس کی صحت کا انکار کیا۔ اب یہاں فائدے کے تحت لکھتے ہیں کہ شرط العمل بالحدیث ضعیف عدم شدت ضعفہ، حدیث ضعیف پر عمل کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ ضعف شدید نہ ہو، عدم شدت والا ہو، کیونکہ جو شدید ضعف ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں والذی لا یخلو طریق من طرقہ عن کذاب او متہم بالکذب، کہ جو ضعف شدید ہوتا ہے وہ یا تو کذاب سے آتا ہے کہ راوی کذاب ہے تو ضعف شدید آئے گا، یا متہم بالکذب ہے، یعنی اس پر جھوٹ کا الزام ہے، اسے متہم کیا گیا ہے جھوٹ کے ساتھ، تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ مقتضائے عمل جو ہے نا اس حدیث کے ساتھ جو ہے نا وہ ضعف شدید نہیں آئے گا، لہذا اس کے طرق جو ہے وہ ترقی کر کے درجہ حسن تک پہنچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، فرماتے ہیں کہ علماء کے اس حدیث پر عمل جو ہے نا وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہاں اس حدیث کا ضعف جو ہے وہ شدید نہیں ہے، لہذا یہ ترقی پا کے درجہ حسن تک پہنچیں گے۔ فرماتے ہیں کہ حدیث ضعیف پر عمل کرنا اس شرط کے ساتھ ہے کہ ضعف شدید نہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے، پہلی شرط یہ ضعف شدید نہ ہو، دوسرا یہ کہ وہ ان يدخل تحت اصل عام، کسی اصل عام کے تحت وہ داخل ہو، یعنی وہ حدیث جو ہے نا جو اصل ہے کوئی نص ہے اس کے تحت وہ درج ہو، یعنی وہ کوئی حدیث مشہور ہے یا نص قرآنی ہے اس کے تحت وہ اس کا مفہوم پایا جائے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس حدیث ضعیف سے جو عمل ثابت ہو رہا ہے اس کی سنیت کا قائل نہ ہو، اس کے جواز اور استحباب کو تو مانے لیکن اس کے سنیت کا وہ قائل نہ ہو، یعنی سنیت عمل کا عقیدہ نہ رکھے۔ تو یہ آپ نے امام سیوطی نے شرح تقریب میں ذکر کیا، ٹھیک ہے نا، بلکہ احتیاط کا تقاضا کرے کہ چونکہ یہ عمل
اس کے لیے حدیث آئی ہے، چاہے ضعیف ہی صحیح، چلو احتیاطاً اس کو کر لیتے. جیسے ایک روایت ہے کہ جو برستے بارش میں جو طواف کرے اس کے لیے بخشش ہے. تو یہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں ہے کہ آپ نے حالت بیماری میں، سخت بخار میں آپ نے بارش کے دوران طواف کیا، تو وہاں کے جو علماء تھے انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ نے اپنے جان پر رحم کیوں نہیں کیا کہ آپ کو بخار تھا اور آپ نے طواف کیا. تو فرمایا کہ ایک حدیث تھی، تو انہوں نے کہا وہ حدیث تو ضعیف ہے. فرمایا حدیث ضعیف تھی لیکن جو ہے وہ لطف میں نے خوب پایا ہے. تو یہ بربنائے احتیاط جو ہے وہ، یعنی عقیدہ نہیں تھا اس کا سنیت کا، لیکن بربنائے احتیاط جو ہے وہ اس میں کہ یہ موقع بار بار نہیں آتے، اس لیے آپ نے اس دوران طواف کر لیا. اور ایک قول یہ ہے کہ اس پر مطلقاً عمل کرنا جائز نہیں ہے، اور بعض کہہ رہے ہیں مطلقاً حدیث ضعیف پر عمل کرنا جائز ہے. درست یہ ہے کہ ان شرائط کے ساتھ عمل کرنا جائز ہے. اب آخری جو ہے وہ بیان کرتے ہیں موضوع کے بارے میں. اما الموضوع فلا يجوز العمل به، موضوع جو روایت ہے اس کے ساتھ عمل کرنا جائز نہیں ہے. موضوع جو ہوتی ہے وہ حضور علیہ السلام پر جھوٹ بولا گیا ہوتا ہے، وہ محرم اجماعا، اور وہ اجماعی طور پر حرام ہے. بلکہ بعض نے کہا ہے کہ یہ کفر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کو منسوب کرنا یہ کفر ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، یہ حدیث متواتر ہے. من قال علی ما لم اقل، جس نے مجھ پر وہ بات کہی جو میں نے نہیں کہی تھی، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اسے چاہیے اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے. تو یہ متواتر ہے، ٹھیک ہے. ھذا حدیث متواتر روا عن عدد من الصحابہ، سے کئی صحابہ کرام نے روایت کیا. تو حدیث موضوع پر عمل کرنا جائز نہیں ہے بحال، کسی حال میں بھی، ٹھیک ہے نا. ولو فی فضائل الاعمال، یعنی فضیلت اعمال ہی کیوں نہ ہو، یہاں پر بھی حدیث ضعیف کو، حدیث موضوع کو نہیں بیان کر سکتے. علامہ سعیدی صاحب نے شرح بخاری میں لکھا ایک جگہ پر اسی حدیث پر کہ من کذب علیہ، تو علی جو ہے نا یہ کلمہ ضرر ہے. تو انہوں نے لکھا کہ بعض متصوفہ جو ہیں انہوں نے یہ نظریہ بنا لیا تھا کہ اس حدیث میں چونکہ علا کا لفظ آیا ہے اور علا ضرر کے لیے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ حدیث گڑنا جو حضور کے دین کو نقصان دے وہ ممنوع ہے، جو نفع کے لیے ہو وہ ممنوع نہیں ہے. تو بعض کرامیہ اور دیگر جو متصوفہ تھے انہوں نے حدیث کو جو ہے وہ ترغیب اور ترہیب کے لیے گڑنا جائز قرار دیا، جبکہ جمہور کا موقف یہ ہے کہ بلکہ اجماع ہے اس بات پر کہ حدیث چاہے ترغیب کے لیے ہو یا ترہیب کے لیے ہو یا فضیلت عمل کے لیے ہو یا احکام کے لیے ہو، اسے گڑنا یہ حرام ہے. ولا روایتہ، اور نہ ہی موضوع کو روایت کرنا جائز ہے، الا اذا قرن ببیانہ، مگر جب بیان کی جائے تو اس کا بیان، یعنی حدیث موضوع کو جب بیان کیا جائے تو ساتھ اس کا حکم بھی بیان کر دیا جائے کہ یہ روایت آئی ہے لیکن یہ موضوع ہے. یعنی جب مروی روایت کو، موضوع کو بیان کرے تو اس کے بیان وضع کو بھی بیان کرے. لیکن ضعیف جو ہے نا، فتجوز روایتہ بلا بیان ضعفہ، ضعیف کو بیان کرنا اس کے ضعف کے بغیر بھی جائز ہے. یعنی حدیث ضعیف ہے تو ضعف بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک ضعیف روایت میں آیا ہے یہ فضیلت ہے. لیکن اگر کوئی یوں بیان کرنا چاہے بغیر سند کے ضعیف روایت کو، تو اس کے لیے یہ کہنا جائز نہیں ہے، یا یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ یہ کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا، یا جو اس کے مشابہ جو صیغہ جزم ہے، بلکہ رویہ قضا کہے، روایت کی گئی یا ہم تک یہ بات پہنچی ہے یا وارد ہوئی ہے یا آئی ہے یا اسی طرح نقل کی گئی، یا اسی طرح جو صیغہ تمریز ہیں، ٹھیک ہے، ان صیغوں سے بیان کرے جو حدیث کی صحت میں ایسے ہی شک ڈالتے ہیں، اور حدیث کے صحت و ضعف میں جو شک ڈالے ایسے الفاظ کے ساتھ بیان کرنا چاہیے، جیسا کہ تقریب میں امام نووی نے اس کو نقل. تو یہ ہماری گفتگو تھی حدیث ضعیف کے بارے میں.
والصلاۃ والسلام علی النبی بعدہ اے بعد الوضوء، اور درود و سلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ پڑھے وضو کے بعد۔ لیکن فی ذیلعی، امام ذیلعی نے تبیین الحقائق میں لکھا اے بعد کل عضو، یعنی یہاں بعد سے مراد بعد الوضو نہیں ہے، بعد اے بعد کل عضو، یعنی ہر عضو کو دھونے کے بعد درود شریف پڑھے۔ اور وَأَن يَقُولَ بَعْدَهُ اے بعد الوضو، اور جب وضو کر چکے تو وضو کے بعد یہ دعا پڑھے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کہ اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں اور مجھے پاکیزہ رہنے والوں میں بنا دے۔ اور پھر جب وضو کا پانی بچ گیا ہے اسے پی لے۔ وَأَن يَشْرِبَ بَعْدَهُ من فضل وضوئه، وضو کہتے ہیں بچا ہوا پانی، وضو کہتے ہیں وضو جو شرعی عمل ہے، اور وضو جو ہے وہ جس برتن سے کیا جائے، تو یہ اعراب کے ساتھ، تو وضو بچا ہوا پانی اس کو کہتے ہیں، وضو سے بچا ہوا پانی، تو یہ وضو ہے۔ تو جو بچا ہوا پانی ہے وضو کا اسے پی لے، اس میں شفا ہے۔ اب یہ جو ہے وہ، اور کیسے پیے گا؟ کھڑے ہو کر پیے گا۔ اور یہ جو دعا گزری ہے من التوابین، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المطہرین، منیا میں یہ الفاظ زائد ہیں، واجعلنی من عبادک الصالحین واجعلنی من الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ بھی پڑھے۔ اب یہ مطلب ہے علامہ شامی کا، یہاں پر بیان کریں گے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے کا کیا حکم ہے۔ چونکہ یہ جو وضو کا بچا ہوا پانی ہے اس کو کھڑے ہو کر پینے کا حکم ہے۔ درر میں ہے کہ والمراد شرب کلہ او بعدہ، جس سے وضو کیا اس کو پینا ہے، تو چاہے سارا پیے، کیا اس سے مراد کیا ہے، سارا پیے گا یا بعض پیے گا؟ کما فی شرع منیا و شرع شرعیہ، اور اسی کے حق میں جیسا کہ منیا میں ہے کہ یہ دعا پڑھے یعنی پینے کے بعد، یقول عاقبہ اللہم اشفنی بشفائک، اے اللہ مجھے اپنی شفا عطا فرما، وداوینی بدعائک، اور مجھے اپنے دوا کے ساتھ یعنی میرا علاج فرما، وَعْصِمْنِي مِنَ الْوَحَلِ وَالْأَمْرَاضِ وَالْأَوْجَاعِ، اور مجھے ضعف سے، وحل مرضوں سے، اور اوجاع جو ہے وہ تکلیف سے، وَعْصِمْنِي مجھے محفوظ فرما۔ یہ دعا اس پانی کو پینے کے بعد پڑھنی چاہیے۔ قال فی الحلبہ والوحل ہونا بالتحریک وحل، تو اس کا معنی جو ہے وہ کرتے ہیں ضعف اور خوف، کمزوری اور خوف سے مجھے امن عطا فرما۔ فرماتے ہیں کہ میں اس دعا کے موصول ہونے پر واقف نہیں ہو سکا، لیکن یہ اچھی دعا ہے، حسن ہے، یعنی حدیث حسن نہیں ہے بلکہ یہ دعا اچھی ہے، تو یہ دعا جو ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ لیکن اب سوال کہتے ہیں باقی جو چیز بچی وہ یہ ہے کہ وضو کا پانی جو ہے، جو بچا ہوا پانی ہے، وہ اب اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو وہ کسی برتن میں ہوگا جیسے لوٹا وغیرہ، یا وہ کسی بڑے تالاب میں ہے جسے ہم حوض کہتے ہیں، آج کل ٹوٹیاں ہیں۔ تو اب وضو کا پانی کس طرح پیے گا؟ فَلْيُسَمَّ مَا فِيهِ فَضْلُ الْوُضُوءِ فَيَشْرِبُ مِنْهُ أَوْلَىٰ، یعنی اس صورت میں اب وہ کیسے اس کو پیے گا؟ تو کیا حوض کا پانی میں جو ہے اس کو بھی پیے گا یا صرف لوٹے سے بچا ہوا پانی پیے گا؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو کہتے ہیں وفی ذخیرہ ان فتاوی ابو لیث سے ذخیرہ میں نقل کیا کہ الماء الموضوع للشرب لا يتوضأ به ما لم يكن كثيرا والموضوع للوضوء يجوز شرب منه۔ فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ فتاوی ابو لیث میں ہے
کہ جو پانی پینے کے لیے رکھا جائے اس سے وضو نہ کیا جائے جب کہ وہ کثیر نہ ہو، اور جو پانی وضو کے لیے رکھا جائے اسے پینا جائز ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی مسافر ہے اور اس نے اپنے ساتھ پانی رکھ لیا پینے کے لیے کہ پیاس لگے گی تو پانی پیوں گا، جیسے آج کل منرل واٹر کی بوتلیں ملتی ہیں، تو اب یہ پینے کے لیے، اس سے وضو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب وضو کر لے گا تو یہ پانی ختم ہو جائے گا تو پھر پیے گا کیا؟ تو لہذا جو پانی اس نے رکھا ہے پینے کے لیے اسے وضو نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں جب کہ وہ زیادہ نہ ہو، یعنی ایک دو بوتلیں ہیں تو وہ محض پینے کے لیے ہیں، اس سے وضو نہیں ہو سکتا، یعنی ایک دفعہ تو ہو جائے گا لیکن اس کے بعد پینے کے لیے نہیں بچے گا۔ ہاں اگر بہت ساری بوتلیں ہیں پانی کی پینے کی، مطلب پورا جو ہے وہ ٹرک لے کے جا رہا ہے کوئی، تو اب جو ہے یعنی وہ اس کا اپنا ہونا چاہیے، کسی کا نہ ہو، یا کثیر مقدار میں پینے کا پانی موجود ہے تو اب اسی پینے کے پانی سے وضو کر سکتا ہے۔ لیکن اگر پینے کا پانی تھوڑا ہے، کثیر نہیں ہے، تو پھر جو پانی پینے کے لیے رکھا ہے لا یتوضأ بہ، اسے وضو نہ کرے، اور وہ پانی جو وضو کے لیے رکھا تھا اس سے پی سکتا ہے۔ تو یہ بات جو ہے وہ انہوں نے نقل کی کہ اس پانی کو پیئیں گے جو وضو کے لیے الگ کر کے رکھا ہے۔ تو چونکہ حوض وغیرہ میں جو پانی ہوتا ہے وہ وضو کے لیے بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بھی دیگر لوازمات کے لیے بھی ہوتا ہے، لہذا اس پانی کو پئیں گے جو خاص وضو کے لیے جو ہے وہ محفوظ کر کے رکھا تھا۔ ثم نقل عن ابن الفضل، پھر ابن فضل سے نقل کیا انہ کان یقول بالعکس، وہ اس کا الٹ کرتے ہیں۔ فعلی ھذا، تو اب اس اختلاف پر، اللہ الشرب من فضل الوضو، تو کیا پینا اس کے لیے جائز ہوگا وضو کے بچے ہوئے پانی سے، لأنہ من توابعہ، کہ یہ اس کے تابع ہے، یعنی بچے ہوئے پانی سے ہے، ام لا، یا نہیں؟ کہہ رہے ہیں والظاہر الاول، یہاں ظاہر جو ہے وہ پہلا قول ہے، یعنی اس بنا پر کہ اس کے لیے وضو کے بچے ہوئے پانی سے جائز ہے، کیونکہ وہ اس کے توابع میں سے ہے یا نہیں ہے، تو پہلا قول کہ یہ اس کے تابع میں سے ہے تو اس کے لیے پینا جائز ہے۔ تو کیسے پیے گا؟ کمائی زمزم، کمائی زمزم، جیسے زمزم کا پانی پیے جاتا ہے، مستقبل القبلۃ قائما، کھڑے ہو کر قبلہ رخ، یا بیٹھ کر، دونوں طریقے ہیں۔ جیسے تشبیہ دی گئی ہے وضو کے بچے ہوئے پانی کو زمزم سے، کہ جس طرح زمزم کا پانی کھڑے ہو کر قبلہ رخ پیا جاتا ہے، اس طرح کھڑے ہو کر پیے، لا فی کونہ بعد الوضو، یعنی یہ تشبیہ قبلہ رخ کھڑے ہو کر پینے میں ہے، نہ کہ وضو کے بعد ہونے میں ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ تحتاوی نے کہا۔ اچھا، قائمن او قائدن، تو قائدن کا کہہ رہے ہیں کہ اس کا فائدہ یہ ہے، اسے اس لیے ذکر کیا کہ دونوں صورتوں میں اسے اختیار ہے، کہ انہ مخیر فی ہذین الموضعین، یعنی چاہے تو وہ کھڑے ہو کر وضو کا پانی پیے، چاہے تو وہ بیٹھ کر پیے۔ انہ لا کراہۃ فیہما فی الشرب قائما بخلاف غیرہما، یعنی اگر وضو کا پانی کھڑے ہو کر پیتا ہے بچا ہوا، تو اسی طرح زمزم کا پانی بھی، تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، ان کے علاوہ باقی پانیوں کو کھڑے ہو کر پینے میں کراہت آئی ہے، تو ان دو پانیوں کو کھڑے ہو کر پینے میں کوئی کراہت موجود نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں مستحب یہ ہے کہ وہ شرب من فضل الوضو لا بقید کونی قائما،
کہ یہاں مستحب وضو کے بچے ہوئے پانی سے پینا ہے، نہ کہ کھڑے ہونے کی قید کے ساتھ اسے مقید کرنا ہے، بخلاف اس کے کہ جو مصنف کا کلام کا مقتضا ہے۔ لیکن صاحب معراج الدرایا نے کہا کہ کھڑے ہو کر پیے، وخیرہ الحلوانی بین القیام والقعود، اور شمس الائمہ امام حلوانی نے اختیار دیا ہے کہ چاہے بیٹھ کے یا کھڑے ہو کر، اور فتح القدیر میں ہے کہ کہا گیا ہے انشاء قائدن، چاہے تو بیٹھ کر پیے، وَأَقَرَّهُ فِي الْبَحْرِ، اور باہر نے اس کو برقرار رکھا۔ اور مصنف نے مواہب میں اور درر میں اور منیا وغیرہ میں اسی پر اختصار کیا کہ بیٹھ کر پیے۔ اور پھر سراج، اور سراج الوہاج میں ہے، یعنی یہ جو قدوری کی شرح ہے، ولا یستحب الشرب قائما الا فی هذین الموضعین، کہ کھڑے ہو کر پانی پینا مستحب نہیں قرار دیا گیا مگر ان دو جگہوں پر۔ تو اس سے یہ استفادہ کیا گیا ہے کہ ضعف ما مشى علیہ شارع، کہ جس پر جو ہے وہ شارع چلے ہیں یہ ضعیف ہے۔ چونکہ سراج الوہاج خود جو ہے وہ ضعیف کتاب ہے، یہ معتمد کتاب نہیں ہے۔ جوہرہ نیرہ بھی قدوری کی شرح ہے اور مصنف بھی یہی ہیں، لیکن جوہرہ معتبر ہے اور سراج الوہاج نہیں ہے۔ وفیما عداہما یکرہ قائما تنزیہا، اور ان دو پانیوں کے علاوہ، وضو کا بچا ہوا پانی اور زمزم کے پانی کے علاوہ باقی پانیوں کو کھڑے ہو کر پینا مکروہ تنزیہی ہے۔ اب وہ کیسے ہے، اس بحث کو یہ یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ جان لیں کہ صحیحین میں روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یشربن احدکم منکم قائما، تو میں سے کوئی بھی کھڑے ہو کے پانی نہ پیے، ومن نسی فلیستسقی فیہما، اور اگر کوئی بھول کر پی لے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے کیا کرے، کیا کر دے، اسے منہ سے دوبارہ نکال دے الٹی کر کے۔ تو یہ منع ہے لا یشربن، یہ نہیں آگے کھڑے ہو کر پانی پینے کی۔ اور پھر یہ روایت میں آیا کہ انہو شریبا من زمزم قائما، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیا، اسے بخاری نے اس کی تخریج کی ہے، تو دونوں ہیں۔ پھر روال بخاری عن علی، مولا کائنات سے حضرت امام بخاری نے روایت کیا کہ انہو بعدما توضا قائما، مولا کائنات وضو کے بعد کھڑے ہوئے، فشرب فضل وضوئہ وہو قائم، اور کھڑے ہو کر ہی آپ نے وضو کا بچا ہوا پانی پیا۔ ثم قال، پھر فرمایا ان ناسا یکرہون شرب قائما، لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو ناپسند کرتے ہیں، وان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صنع مثل ما صنعت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا جیسے میں نے کیا۔ اور اس کی تخریج کی ابن ماجہ نے، ترمذی نے، اور کبشہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیا کہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے، اور ان کے ہاں ایک جو مشکیزہ تھا وہ لٹکا ہوا تھا، تو اس سے آپ نے کھڑے ہو کر جو ہے وہ پانی نوش فرمایا۔ تو ہم نے جس جگہ سے حضور نے پانی نوش فرمایا فقطعت فمل کربہ، تو ہم نے اس جگہ سے اس کو جو ہے وہ کاٹ دیا، ایک نشان لگا دیا، تب تغی برکت موضع فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک کی برکت کو ہم حاصل کر سکیں۔ ترمذی نے کہا کہ ھذا حدیث صحیح حسن غریب۔ اب یہ مختلف روایتیں ہیں، ایک میں منع ہے اور باقیوں میں پینا ہے۔ اب اس پر اختلاف علماء ہوا ان حدیثوں کو جمع کیسے کیا جائے۔ تو ایک قول یہ ہے کہ نہیں جو ہے نا یہ ناسخ ہے فعل کے لیے، یعنی جس میں منع کر دیا یہ ناسخ ہے، اور باقی جو ہیں جو پینے کے ہیں وہ پہلے کے ہیں، وہ منسوخ ہیں، لہذا نہیں نے آ کر جو پینے کا حکم تھا اس کو منسوخ کر دیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس کا الٹ ہے کہ ناسخ جو ہے وہ کھڑے ہو کر پینا ہے، اور لا یشربن کو منسوخ کر دیا۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ نہیں جو ہے وہ تنزیہی ہے، تحریمی نہیں ہے، یہ ہے کہ تحریمی جو ہے وہ گناہ ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہ اپنے کھڑے ہو کر پانی نوش فرمایا ہے۔
اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ فعل جو ہے نا بیان جواز کے لیے ہے. وقال النووی انہ الصواب، یہی درست ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا بیان جواز کے لیے ہے، کہ اگر ایسی صورت بن جائے کہ آپ بیٹھ نہیں سکتے تو کھڑے ہو کر بھی پانی پینا جائز ہے. اس پر حلبہ نے اعتراض کیا کہ حدیث علی جو ہے نا اس میں گزری ہے کہ آپ نے انکار کیا ان لوگوں کا جو کراہت کا قول کرتے تھے، جیسے کہ ترمذی وغیرہ میں ہے. اور اسی طرح ابن عمر نے روایت کیا کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں چلتے پھرتے کھاتے پیتے تھے، کھاتے بھی تھے اور پیتے بھی تھے، نحن قیام، جب ہم کھڑے ہوتے تھے. اور امام طحاوی کا رخ بھی اسی طرف ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کھڑے ہو کر کھانے پینے میں. اور یہ جو نہیں ہے یہ کسی نقصان کے اندیشے کی وجہ سے ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. امام شافعی سے مرویہ فرماتے ہیں کہ میں کھڑے ہو کر پینے کو ناپسند کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ اذیت دیتا ہے، یعنی کھڑے ہو کے کھانا پینا یہ تکلیف دیتا ہے. اور کراہت جو ہے علامہ سببہ النووی شرعیہ، امام نووی نے کہا کہ یہ کراہت شرعی ہے تو لہذا اس کے ترک پر ثواب دیا جائے گا. تو وعلی ھذا ارشادیۃ لا یصاب علی ترکیت. اس بنا پر اس کے ترک پر ثواب بھی جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا. اچھا، اس میں یہ جو دو جگہ ہیں مائے زمزم اور اس میں، ان کے علاوہ باقی میں کراہت آئے گی. اور باقی انہوں نے جو بحث کی ہے اس اعتبار سے ہے کہ اب جو ہے وہ اس کا مستحب وغیرہ ہونا یا وہ گفتگو اس کے بارے میں جو ہے وہ انہوں نے کافی طویل گفتگو کی ہے. لیکن خلاصہ یہاں سے ذکر کرتے ہیں الحاصل ان انتفال کراہت فی شرب قائمن فی حاضر، وہ جو کھڑے ہو کر پینے کی کراہت تھی تحریمی، وہ کھڑے ہو کر پینے سے ان دو جگہوں میں ختم ہوگی. تو اب جو ہے وہ محل کلام جو ہے وہ اس میں ہے، جو ہے وہ استحباب قیام میں. لہذا عدم کراہیت جو ہے وہ کا قول جو ہے وہ اولا ہے، اگرچہ اس کا استحباب منقول نہیں ہے، لیکن زمزم کا میں شفا ہے اور اسی طرح جو وضو کا بچا ہوا پانی ہے اس میں بھی شفا ہے. اور امام عبد الغنی نابلسی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی مرض آتا تو میں طلب شفا کے لیے وضو کے پانی کو کھڑے ہو کے پیتا تو مجھے شفا حاصل ہو جاتی. اور یہ میرا اسلوب رہا اور یہ طریقہ تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول فرمان پر عمل کرتے ہوئے. لہذا جو ہے وہ کھڑے ہو کر پانی پینا جو ہے وہ جیسے اوپر ذکر کیا کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تنزیہی گناہ نہیں ہے، یہ خلاف اولا ہے، یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن گناہ نہیں ہے. ابن عمر سے روایت کہ كنا ناكل على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قیام، یہ روایت جو ہے وہ پہلے گزر چکی ہے. ورخص للمسافر شربه ماشیا، اور مسافر کے لیے چلتے ہوئے پینے کی رخصت دی گئی، چونکہ وہ مسافر ہے، اس نے سفر کرنا ہے، لہذا اس کے لیے کھانا پینا جو ہے وہ مکروہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ یہاں پر فصول علامی سے نقل کرتے ہیں کہ کھانا پینا رستے میں مکروہ ہے، اسی طرح کھانا ولاکن نائمن و معاشیت، سو کر کھانا، سوتے ہوئے کھانا یا چلتے ہوئے کھانا، ولا باس بشرب قائمن، اور کھڑے ہو کر پانی پینے میں حرج نہیں ہے، اور چلتے ہوئے پانی نہ پیے، لیکن مسافر کو اس پہ رخصت دی گئی.
تو یہاں تک آج کی ہماری گفتگو ہوئی. اب آگے آداب وضو اس کے بعد جو ہوں گے وہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ذکر کیا جائے. اب اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہو، بات کرنی ہو تو کر سکتے ہیں. اچھا، اس میں کافی گفتگو ہے. حدیث ضعیف جو ہے وہ بعض ائمہ جو ہے وہ حتیٰ کہ چاروں اماموں نے اسے موضع احتیاط میں احکامات کے لیے بھی قبول کیا. امام احمد بن حنبل فرماتے کہ حدیث ضعیف ہی ہے لیکن رائے سے بہتر ہے. تو میرے نزدیک حدیث رائے سے بہتر ہے، تو اگر ضعیف ہی ملے تو اس کو لے لینا چاہیے. اگر اس مسئلے میں صحیح حدیث نہیں ہے تو پھر ضعیف لینے میں حرج نہیں ہے. لیکن ضعیف جو ہے وہ ضعف یسیر ہو، شدید نہ ہو، یعنی کذاب راوی نہ ہو. یہاں رملی کا جو حوالہ دیا گیا وہ حدیث کی اس حوالے سے کہ چونکہ یہ چاروں اماموں کا متفق مسئلہ ہے کہ حدیث ضعیف کو قبول کیا جائے گا. یہ وہابیہ نے آ کر ہی اس کا انکار کیا اور انہوں نے لکھا، جبکہ بڑے بڑے ائمہ جتنے بھی ائمہ اربعہ، اللہ کے امام احمد بن حنبل جو ہے وہ جن کا سارا مذہب حدیث پر ہے، وہ بھی حدیث فرماتے ہیں کہ اگر مجھے صحیح نہ ملے تو میں ضعیف پر عمل کرتا ہوں. ان لوگوں نے، اور یہ ان کی اپنی مرضی ہے، کبھی ضعیف کو نہیں مانتے، کبھی حسن کا انکار کر دیتے ہیں. زبیر علی زئی جو ہے وہ حسن لغیری کو ماننے والا نہیں ہے، وہ اس کی حجیت کا قائل نہیں ہے، جبکہ جمہور چاروں کو مانتے ہیں، صحیح لذاتی، صحیح لغیری، حسن لذاتی اور حسن لغیری. لہٰذا یہ فتنہ ان وہابیوں کا پھیلایا ہوا ہے. مستحب ہے درود شریف پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب یہ کہنا صریح حدیث سے ثابت ہے یا میں، یعنی علماء نے اس کی ترغیب دی ہے کیونکہ یہ ذکر میں شامل ہے اور اس کے لیے دلائل اور بھی جو ہے وہ موجود ہیں. ٹھیک ہے، جیسے وَرَفَعْنَا لَكَ ذکر کے تحت یہ مذکور ہے کہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر بھی ہوگا. تو اب دعاؤں میں خصوصی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اول آخر درود شریف پڑھا جاتا ہے، جس دعا کے اول آخر میں درود نہ ہو